اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں، بھائیوں، بچوں، امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ ایک اور طاقتور اسم اعظم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیزوں، یہ اسم اعظم وہی ہے جس کے ذریعے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور مکمل بھروسہ کیا تھا اور اپنے آپ کو آگ کے شعلوں کے سپرد کر دیا تھا۔ ہم آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تھوڑا سا سناتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی توجہ سے سننا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا صالح علیہ السلام کے بعد مبعوث فرمایا تھا۔ سیدنا ابراہیم جد الانبیاء ہیں، یعنی سارے انبیاء ان کی اولاد میں سے ہوئے۔ بہت عالی مرتبت اور علو العزم پیغمبر ہیں، یعنی جو عزم کر لیتے تھے اسے اپنا زندگی کا نصب العین بنا لیتے تھے۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا، عام لقب آزر تھا، جس کا مطلب ہے لوگوں کی مدد کرنے والا اور ان کے کام آنے والا۔ قرآن میں 73 مقامات پر سیدنا ابراہیم کا ذکر ہوا ہے جو 25 صورتوں پر مشتمل ہے۔ اسی سے ان کی قدر و منزلت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ بت پرست قبیلے میں پیدا ہوئے، ان کے باپ دادا سب بت پرست تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے بتوں سے بیزار تھے اور کبھی کسی پوجا میں شریک نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ان کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی۔ 16 سال کی عمر میں سیدنا ابراہیم نے اللہ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ قوم کو ہدایت دیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آپ نے فرمایا اپنے باپ کو، اور باپ ہی سے ابتدا کی انہوں نے، اور انہیں بتایا کہ بتوں کو پوجنا ایسا ہے جیسے شیطان کو پوجنا، مگر باپ نے صاف انکار کر دیا کیونکہ ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ باپ نے کہا کہ تم میرے بتوں سے بیزار ہو، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ پھر بھی اپنے باپ سے محبت کرتے رہے، بہت محبت کرتے تھے اور اس پر بہت مہربان تھے، باوجود اس کے کہ باپ نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ پھر بھی وہ ان پر مہربان تھے اور محبت کرتے رہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی سیدنا ابراہیم سے بہت محبت کرتے تھے اور ان پر بہت مہربان تھے اور انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا تھا۔ اور ہم سب نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آپ ان کی عظمت کا اندازہ لگا لیں۔ مگر باپ اور سارا قبیلہ بہت ہی ظالم تھا، وہ ان کا مخالف ہو گیا۔ جب سیدنا ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑا تو انتہا ہو گئی۔ سارے قبیلے نے باپ سمیت انہیں جلا کر مارنے کا پروگرام بنا لیا۔ ایک چٹیل میدان کا انتخاب کیا گیا اور سب لوگوں سے پتھروں کی دیواریں بنانے کو کہا۔ ان لوگوں نے ایک دائرے میں بڑے بڑے پتھر لا کے ان کی حد بندی کر دی، ایک بڑا سارا دائرہ بنا دیا۔ پھر لکڑیاں جمع کی گئیں، اتنی کہ وہ بہت اونچا مینار نظر آنے لگی، اور اس میں پھر لکڑیوں میں آگ لگائی گئی۔ شعلے جب آسمان کو چھونے لگے تو ابراہیم کو جھولے میں ڈال کر شعلوں میں دھکیل دیا گیا۔ صحیح بخاری میں درج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دھکیلا گیا تو سیدنا ابراہیم نے اس وقت یہ کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ عزیزو، یہ دعا نہیں تھی، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور پختہ بھروسہ تھا کہ وہ باری تعالیٰ میرے پیچھے ہے، وہ تو مجھے بچائے گا ہی۔ سبحان اللہ، اس کامل یقین اور پختہ بھروسے پر جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو گھبراہٹ یا خوف بالکل نہیں تھا، وہ آرام سے آگ میں بیٹھے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو آگ میں ڈالنے سے پہلے جبرائیل ان کے پاس آئے اور بولے، ابراہیم
اگر کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرے اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ دوسری روایت میں بارش کے فرشتے نے حاضر ہو کر کہا، ابراہیم اگر آپ چاہو تو میں بارش برسا کر آگ کو بجھا دوں گا۔ اس کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ دینا تھا وہ ان سے پہلے ہی آنے والا تھا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے اوپر۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا تو آگ برف بن جاتی اور تکلیف دہ ہو جاتی اور شاید اس میں بھی زندہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ابراہیم جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، مگر وہ حیران رہ گئے۔ ابراہیم آرام سے آگ میں بیٹھے تھے، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ بدقسمت لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو عزیزو، یہ ہے ابراہیم کی کہانی۔ تو آپ بھی اگر کوئی مشکل اور کوئی ایسی الجھن ہو جس کا کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو تو اس اسم اعظم کو اپنائیے، مگر شرط یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کامل یقین اور پختہ بھروسہ اور کام پورے ہونے کا اطمینان ساتھ میں شامل کیجیے۔ پھر دیکھیے کمال اللہ تعالیٰ کے، وہ مہربان آپ پر ضرور رحم کرے گا۔ وہ اپنے بندوں پر بڑا رحم کرتا ہے، آپ پر بھی رحم فرمائے گا، ہم پر بھی رحم فرمائے گا۔ ہمیں صرف اپنی نیتوں کو دیکھنا ہے۔ کہتے ہیں، حضور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو عزیزو، آپ کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو برابر کرے، آپ کے مسئلوں کا حل نکالے، آپ کے مسائل حل کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی ہوگی۔ ناچیز کو اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔